لیکن ان 8 لوگوں سے وہ پھر بھی ناراض رہتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر آپ ایمان سے اپنا محاسبہ کریں نا جی، چلے جی اوپر والے 2 گناہ چھوڑ دیتے ہیں، 3 گناہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کبھی یہ وقت نہ آئے کہ کوئی مشرک ہو، اللہ معاف کرے کبھی یہ وقت نہ آئے کہ کوئی حد سے نکل جائے، زانی ہو جائے، اللہ معاف کرے کوئی یہ وقت نہ آئے کہ کوئی قاتل ٹھہرے، ان گناہوں سے نکل جائے. باقی جو 5 گناہ ہیں وہ الا ماشاءاللہ ہر ایک میں پائے جاتے ہیں. اس منبر سے لے کر آخری شخص تک اگر محاسبہ کریں تو کسی نہ کسی جگہ پہ ہم ضرور کھڑے. کوئی والدین کے آگے نافرمانی کرتا ہوا پایا جاتا ہے، والدین کے آگے وہ ان کو جھڑکتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی انہیں اگنور کر دیتا، کبھی کبھی ان کی بات کو نہیں سنتا، کبھی کبھی چپ کر کے ان کی بے ادبی کر دیتا، ان کے پاس نہیں بیٹھتا. کہیں نہ کہیں سے اپنے رویے سے وہ والدین کی نافرمانی کرتا ہوا پایا جاتا ہے. کہیں ہم چغلی کر رہے ہیں، ہماری زبان تو چلتی رہتی ہے، کہیں پر غیبت کرتے ہیں، نہ بھی ہوا تو لوگوں کا حسد دل میں پالا ہوا بغض ہے. ایک کاروبار کرنے والے کا حسد رکھتا ہے، ایک تاجر کا حسد رکھتا ہے، حتیٰ کہ بات یہاں تک آ پہنچی ہے ایک عالم کا حسد رکھتا ہے. وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. ممبر والے کا حسد رکھتے. کہاں سے ہم لوگوں کو تبلیغ کریں محبت کی، کہاں سے لوگوں کو دین مصطفیٰ کی طرف بلائے. ممبروں سے اتنی عبادت نہیں دی جاتی جتنی نفرت دی جاتی، جتنی دین سے دور کیا جاتا. یہی وہ بات ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی خواہ وہ ممبر پر ہے، جس کے دل میں میری امت کے لیے بغض ہے وہ بندہ بخشا نہیں جائے. پھر آگے چغلی غیبت، یہ عام گناہ ہے جو ہر روز ہم صبح و شام کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، ان کی مغفرت نہیں. لیکن اللہ کے نبی نے دروازہ بند نہیں کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگوں میرے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. پھر بھی دروازہ اسی کا، رحمت کا دروازہ اسی کا. کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے اور بیٹھ کر یہ کہے کہ مولا تو نے معاف کرنا ہے، پھر ہی میں نے اٹھنا. جب یہ ارادہ لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ ان 8 کو ہر ایک کو بخش دیتا. توبہ نصوحا کرنے کے لیے آئے، وہ ایسی توبہ کہ اس کے بعد گناہ کی طرف پلٹے نہ. صحابہ نے پوچھا یہ توبہ نصوحا کیا ہوتی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس طرح ایک بکری جب دودھ دیتی ہے نا، اس کے تھنوں سے دودھ نکلتا، وہ دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا. اسی طرح جب گناہگار ایک گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، جس طرح دودھ واپس نہیں جا سکتا، وہ گناہگار اس گناہ کی طرف واپس نہیں پلٹ سکتا. جب بندہ اس ارادے سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو بھی مایوس نہیں کرتا، وہ راضی ہو جاتا اور راضی ہو کر اس کے لیے بخشش لکھ دیتا ہے، اس کے لیے بھی جنت لکھ دیتا. ایک بزرگ کا واقعہ ہے جی. وہ بزرگ بڑا مہمان نواز تھا، قرضہ اٹھا دیتا تھا. کبھی مہمان کو اگر نہیں چل رہا تو کوئی بات، قرضہ اٹھا لیتا تھا، کوئی ایشو نہیں. کبھی مہمان کو کھانا کھلائے بغیر وہ رخصت نہیں کرتا، حتیٰ کہ پورے شہر کا مقروض ہو گیا. کوئی بھی آ جاتا اچھا کھانا اسے کھلا کر اسے رخصت کر دیتا، اور رخصت تو کر دیتا لیکن آپ مقروض ہو جاتے. سارے شہر کا مقروض ہو گیا. ہر روز لوگ اس سے آتے پوچھتے بھئی ہمارا جو قرضہ اٹھایا ہے وہ واپس کر دو. وہ انہیں بھی کھانا کھلا کے واپس بھیج دیتا. کہتا نہیں قرضہ نہیں ہے میرے پاس، اتنا پیسہ نہیں ہے، اللہ نے جب عطا کیا تو میں آپ کا قرضہ چکا دوں گا. کرتے کرتے پورا شہر جب قرضہ دینے والوں کا ہو گیا، انہوں نے کیا کیا کہ سب لوگوں نے اکٹھا ہو کر اس کی حویلی میں آ گئے. حویلی میں آ کر اکٹھ کر کے کہا کہ آج ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہم نے اپنا قرضہ نہ چکا دیا، ہم نے آپ سے قرضہ نہ دے دیا. اس وقت تک شہر کا کوئی تاجر، کوئی سخی آدمی
اپنے گھر میں واپس نہیں جا رہے. جب سارے آئے بیٹھے نا, سب نے ٹھان لے لی, سب نے ٹھان لے لی کہ ہم نے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہم نہ توبہ کرنے آئے ہیں, یہ ارادہ لے کے آئے. انشاءاللہ آج محفل ختم تب ہوگی جب ہم توبہ کر کے جائیں. اب اگلی جو بحث ہے, جو گفتگو ہے, اس میں آپ نے سراپا کان بن کر اپنے دلوں میں جتنے گناہ ہیں آپ نے جو چھپ کے کیے ہیں یا جو آپ نے سر عام کیے ہیں, وہ محاسبہ کرتے ہوئے آپ نے, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. پٹھی صاحب اتنی آواز ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرو, کوئی ایشو نہیں, کرو. ہم نے توبہ کر کے اٹھنا, اس لیے اپنے دلوں کو موم کر لے. اور اگر آج کی رات اگر ہم توبہ کے لیے اس نے توفیق عطا فرما دی ہے تو ہم اس توفیق سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. وہ بزرگ جو تھا اس نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ پورا شہر جمع اور قرضہ دینے کے لیے آ گیا تو سب کو کہتا ہے بیٹھ جاؤ. حویلی میں بیٹھ گئے. سب جب بیٹھ گئے تو بازار سے, پٹی صاحب چھاڑ دے, رہن دے, اللہ خیر کرے, کوئی ایشو نہیں, رہن دے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ایشو, اتنی آواز کوئی مسئلہ نہیں. مسجد حال جب اس بوڑھے آدمی نے یہ کہا کہ پورا شہر جمع, قرضہ لینے والے میرے سامنے بیٹھے, اس نے کہا آؤ سب حویلی میں بیٹھتے ہیں. تو سب کو حویلی میں بٹھا لیا. تو جب سب کو حویلی میں بٹھایا تو ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بازار میں لڈو بیچتا ہوا جا رہا تھا. اس نے اس کو بلایا اور بلا کے یہ کہا کہ ادھر آؤ. وہ آیا اور کہا کہ سارے لڈو ان مہمانوں میں تقسیم کر دو. اس بچے نے ایک ایک لڈو جو ہے ان سارے آنے والے مہمانوں کو تقسیم کر دیا. جب تقسیم ہو گیا, لوگوں نے کھا لیا, تو وہ بچہ کہتا ہے کہ چاچا جان اب اس کے پیسے کون دے گا؟ کہا جہاں پر وہ کھڑے ہیں تم بھی کھڑے ہو جاؤ, وہ بھی پیسے لینے آئے, تم بھی ان کی صف میں کھڑے ہو جاؤ. اگر میرے پاس پیسے ہی ہوتے تو یہ لوگ کیا کر دیا. وہ بچہ جب اس نے یہ سنا نا جواب, وہ رونا شروع کر دیا. وہ رونے لگ گیا. جب وہ رونے لگ گیا تو اس اللہ کے بندے نے اللہ کے حضور التجا کی کہ مولا تیرے بندے کے سامنے ایک بچہ رو رہا اور رو رہا ہے, مانگ رہا ہے, میرے جیب میں میرے گھر میں کچھ نہیں, یہ روتا ہوا میری حویلی سے گیا, میری غیرت کو برداشت نہیں, مولا مجھے عطا کر دے. اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں سے اس بوڑھے کو امداد دی, دولت دی. وہ اتنی دولت تھی, نہ صرف بچے کو عطا کی بلکہ وہ سارے شہر کے لوگوں کو اس نے عطا کر دی. سب کا قرضہ عطا کر دیا, دے دیا. وہ نا تاجر ایک بڑا سیاڑا تھا. اس نے کہا جی اتنے دنوں سے ہم مانگ رہے, اتنے سالوں سے ہم مانگ رہے, ہمیں نہیں دیا. ایک بچے نے مانگا ہے, اسے بھی دے دیا, اور سب لوگوں کو تو نے عطا کر دیا. کتنا ہی اچھا ہوتا تو پہلے ہی عطا کر دیتا, پہلے ہی اپنا قرضہ چکا دیتا. وہ بزرگ کہتا ہے بس فرق یہی ہے, وہ بچہ نمبر لے گیا, تم آتے تھے مانگنے, وہ بھی آیا ہے مانگنے, لیکن تمہیں مانگنے کا ڈنگ نہیں ہے. اس بچے کو مانگنے کا ڈنگ ہے, وہ مانگتا نہیں رہا, وہ روتا رہا. جب رویا ہے تو اسے مل گیا, تم آ کے روئے نہیں, اس لیے تمہاری جو جولی تھی وہ خالی رہی. وہ روتا رہا, اس کی جولی بڑھ دی گئی. کہا اس بچے کو مانگنے کا ڈنگ آتا تھا, اس لیے آج اس کا بھی قرضہ اتار دیا, پورے شہر کا قرضہ اتار دیا. لوگوں ہمیں مانگنے کا ڈنگ ہی نہیں آتا, ہماری آنکھیں سوکھ گئی,
خشک ہو گئی، کتنی دیر ہو گئی، یا زندگی میں کبھی